جناب سعیدی صاحب، حجر اسود کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، حکم ہے، فرمان ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ آپ اس حوالے سے فرمائیے، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کے احکام۔ جی بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً ایسا ہی ہے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے خوبصورت انداز میں ایسی اشیاء کی طرف ہماری توجہ دلائی جن کو جنت کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جنت تو اس نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے قیامت کے بعد، مگر اس کی نشانیاں، اس کی خوشبوئیں، سبحان اللہ، اس کا حسن و جمال، اس کی تاثیرات، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اہل ایمان کو کچھ دکھا دیا، کچھ چکھا دیا، کچھ عطا فرما دیا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو حجر اسود بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ جی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ رب العزت نے میدان عرفات کے اندر ان کی توبہ قبول فرمائی، تو پھر ان کا یہاں زمین میں دل نہیں لگتا تھا۔ اچھا، کہ کہاں جنت اور کہاں زمین کا ویرانہ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ، وہ جو بیت المعمور کے نظارے ہوتے تھے وہاں پر، تیرا جلوہ اور تیرے انوار و تجلیات، اس کی کچھ جھلک قادر مطلق جو ہے تیرے لیے کوئی بعید تو نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم عطا فرمایا، تو یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور یہ بیت اللہ شریف عین بیت المعمور کے نیچے ہے۔ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ بیت المعمور جو ملائکہ کے لیے بیت اللہ ہے، جیسے یہ انسانوں کے لیے بیت اللہ ہے زمین پر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ملائکہ کے لیے جو اسی طرح کا گھر ہے جہاں وہ طواف کرتے ہیں، وہ بیت المعمور ہے۔ تو اسی کے نیچے اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور یہ پتھر خصوصی طور پر جنت سے بھیجا گیا اور یہ نصب ہوا، یعنی تسکین قلب حضرت آدم، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس کو آپ اگر آج کی ایک سائنس کی زبان میں اگر آپ بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ڈیوائس یہاں پر لگا دی، کیا بات ہے، کہ جس کے اندر سے حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت کے نظارے کیا کرتے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سب عطا فرمایا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے مبارک میں طوفان آتا ہے، پھر کعبہ شریف کی دیواریں مٹ جاتی ہیں، اور اس میں پھر ملتا ہے ہمیں کہ یہ جو پتھر تھا یہ ابو قبیس پہاڑ کے اندر بطور امانت کے رکھ دیا گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی دوبارہ تعمیر کی، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر مبارک پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر دیا، اور آپ نے اسے نصب فرمایا۔ اور اب یہ حجر اسود جی، کالا پتھر، مگر یہ اصلاً کالا نہیں تھا، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، کہ یہ اس نے اپنے نور کو اور اپنے حسن و جمال کو چھپا لیا ہے، اور وہ چھپا لینا ایک تو حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا ہے یہ مادی دنیا ہے اور یہ پردے کی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس شے کو بھی بھیجا ہے تو اسے پھر ایک پردے میں رکھا ہے۔ اب جیسے یہ انسان ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے، جی ہاں، تو اصلاً تو روح ہے، اور انسان کا سفر تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام، آپ کی حقیقت مبارکہ جو سراسر نور ہے، اس کو بھی تو اللہ رب العزت نے ایک پردے میں رکھا جو بشریت مطہرہ ہے۔ تو اس جنتی پتھر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردے میں یہاں رکھا، اور اس نے اپنے نور کو اور جلوے کو چھپا لیا۔ اور ایک روایت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا ہے، اللہ، تو یہ بھی ایک ملتا ہے۔ خیر، اب دیکھیے کہ یہ جو جنتی پتھر ہے، پھر یہ کعبہ شریف میں نصب ہے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بعثت سے پہلے ایک خوبصورت واقعہ جڑا ہوا ہے اس کی نصب کا، بالکل، کہ جب قریش کے زمانے میں ایک سیلاب کی وجہ سے یہ بیت اللہ شریف کی دیواریں تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی، تو پھر پتھر کو نصب کرنا تھا، اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے، پھر کل جو شخص یہاں سب سے پہلے داخل ہوگا پھر وہی فیصلہ کرے گا، اور اگلی صبح آتے ہیں تو آقا علیہ السلام تشریف فرما، اور وہ سب کو اطمینان ہو گیا کہ اب جو فیصلہ یہ فرمائیں گے اس میں کسی کا حق نہیں مارا جائے، کوئی فیصلہ حق ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے چادر مبارک بچھائی،
اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھا اور اس چادر کے کونے اور کنارے پکڑا دیے ان سرداروں کو، فرمایا اب اسے پکڑ کے حضور اٹھاؤ۔ اس کو چومنے کا حکم ہے، جی۔ اور ہم لوگ اس کو چومنے کے لیے جو دوسروں کو ایذا دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں اور اس کو ایک جملے میں مکمل کر لوں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے دست مبارک سے اسے اٹھا کر نصب سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان تو یہ ایک اعتبار سے اللہ رب العزت کی مشیت یہی تھی آہا۔ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے یہ ہو، اور آپ نے ان کا جو انتشار متوقع تھا اس یعنی کو بھی حل ایک کر بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصب فرمایا، جی، اور ایک بار آقا علیہ پھر آقا علیہ السلام نے بھی نصب سبحان فرمایا۔ اللہ۔ اچھا، اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور طواف جی۔ کرتے ہیں، تو حج ہو یا عمرہ ہو، تو طواف میں استلام کرنا یہ سنت ہے۔ اور اچھا۔ استلام کی اصل تو یہ ہے کہ اسے چوما جائے، بوسہ دیا جائے، جی۔ لیکن اگر وہاں تک نہ پہنچ سکیں رش کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، تو پھر یہ بھی شریعت مطہرہ نے آسانی فرمائی کہ اگر آپ دور سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف اور پھر اسی اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو، اپنے ہی دائیں ہاتھ کو پھر آپ چوم لیتے ہیں، تو یہ اس استلام کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو استلام ہے یہ طواف کے اندر سنت کے درجے پر ہے۔ جی۔ تو لہٰذا اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استلام بہت معروف ہے۔ آپ جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو استلام سے پہلے رک گئے، فرمایا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تو از خود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، سبحان اللہ، مگر پھر بھی عمر بن خطاب تجھے چوم رہا ہے صرف اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو لگتے ہوئے کیا بات ہے، کہ میں ان کی اس ادا کو اپنا رہا ہوں اور اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، چومنا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جا رہے ہیں، کئیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور مرد اور خواتین آپس میں اختلاط کا یہ عالم ہے، تو ایسی چیز کسی طور پر بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا موقع ملے تو ضرور چومیں، اور موقع نہیں ملتا تو یہ نہیں ہے کہ ایک ثواب کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کی منع کی ہوئی چیز کو کئی گناہ اکٹھے کر لیں، کئی گناہ اپنے کندھوں پر نہ بوجھ لادا۔ بہت خوب۔